کا ہے، چنانچہ آگے لفظ بھی ہے کہ ثم توضأ یعنی کل واحد منہما، ہر ایک نے اپنا ہاتھ وضو کے پانی میں داخل کیا اور ہر ایک نے بعد میں وضو بھی فرمایا۔ آگے دوسری بات یہ فرمائی وَلَمْ يَرَ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ دونوں حضرات نے کوئی حرج محسوس اس پانی میں نہیں کیا جو غسل جنابت سے چھینٹیں بن کر کے یعنی جا کر کے برتن میں پڑیں، تو ان چھینٹوں کے پڑنے میں ان نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ مقصد یہ کہ غسالہ جنابت کا، جب ایک آدمی غسل کر رہا ہے، جنابت کا ازالہ کر رہا ہے، تو یہ ازالہ کرتے ہوئے جو یہ جنابت کا غسالے کی جو چھینٹیں یہ جا کر کے پانی میں برتن میں گرتی ہیں، تو آیا اس سے پانی مستعمل ہوگا نہیں ہوگا، ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ان حضرات نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ چھینٹیں غسالہ کی چھینٹیں پڑیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب استدلال بیں طور ہے کہ دیکھیں غسالہ جب پانی میں گرے گا تو یہ غسالہ بھی تو جنابت کا ہے، جب یہ غسالے کا گرنے میں کوئی حرج نہیں تو ہاتھ بھی جنابت والا ہے، غسالہ بھی جنابت کا ہے، یہ غسالہ جنابت کا گرے گا تو کوئی اس میں پانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جنابت کا جو جنبی کا جو ہاتھ ہے یہ اگر پانی میں داخل ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کا استدلال ہے، لیکن بہرحال یہ بھی صریح استدلال نہیں ہے۔ آگے روایت انہیں جو بیان فرمائی ہے، میں نے عرض کیا 4 روایتیں ہیں، ان میں حقیقت میں دیکھا جائے تو چاروں روایتوں پہ شارحین نے بڑا زور لگایا کہ ترجمے سے مطابقت کس طرح ہے۔ بہرحال استدلال میں کافی خفا ہے۔ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نہایا کرتے من اناء واحد، کہ ہمارا برتن ایک ہوتا، تختلف ایدینا فیہ، ہمارے ہاتھ اسی میں آگے پیچھے ہوتے۔ تو اب اس میں اتنی بات تو ہے کہ ایک برتن سے نہانے کا ذکر ہے، اختلاف الایدی کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بغیر ہاتھوں کے دھونے کے بغیر ہاتھوں کو داخل کیا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ روایت صریح نہیں۔ تاہم کتب گنگوئی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہاں جو ہے اس کا کوئی ذکر نہیں آیا کہ ہاتھوں کو دھو کر کے داخل کیا یا بغیر دھونے کے داخل کیا۔ جب یہ بات مذکور نہیں تو معلوم ہے دونوں صورتیں جائز ہیں۔ جب دونوں صورتیں جائز ہیں تو ترجمہ ثابت ہو گیا کہ جنبی اپنا ہاتھ پانی میں بغیر دھونے کے داخل کر سکتا ہے۔ جی یہ روایت بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے نہایا کرتے اپنے ہاتھ کو دھوتے۔ تو یہ روایت تو بظاہر ترجمے کے مطابق نہیں، کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ بغیر دھونے کے ہاتھ کے داخل کرنے کی بات ہے یا غسل ید کی بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ترجمے کا جو حقیقت میں جو ترجمے میں جو ایک قید ہے گویا کہ اس کا اسی قید سے تعلق ہے۔ ترجمے میں یہ قید ہے کہ جب ہاتھ میں ظاہری پلیتی نجاست ظاہری نہ ہو تو آدمی ہاتھ کو جو ہے یعنی برتن میں داخل کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ظاہری پلیتی ہے تو پھر ہاتھ کو دھویا جائے گا۔ تو یہ روایت اسی پر معمول ہے کہ ہاتھوں کو اس لیے دھویا کہ اس میں کوئی ظاہری پلیتی ہوگی۔ تو مانا گویا اس روایت ثانیہ کا ترجمہ کی جو قید ہے اس کے ساتھ مناسبت ہے، باقی 3 روایتوں کی مناسبت جو ہے پہلے حصے ترجمے کے پہلے حصے کے ساتھ ہے۔ یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ گویا اس روایت سے یہ ثابت کیا کہ ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے، اور بقیہ روایات سے جواز ثابت کیا، بقیہ 3 روایات سے جواز ثابت کیا، اور روایت ثانیہ سے غسل ید کا استحباب ثابت کیا۔
کہ دھو کر کے ہاتھ ڈالنا مستحب ہے، اور بغیر دھونے کے اگر ہاتھ آدمی داخل کرے تو بھی جائز ہے۔ یہ ابو الولید کی دو روایتیں ہیں، یہ حدیث نمبر 3 ہے، آگے حدیث نمبر 4 بھی آ رہی ہے، چوتھی روایت بھی ابو الولید ہی کی ہے۔ ان دونوں روایتوں میں جو ہیں یہ بالکل معنی تصریح ان میں نہیں ہے۔ قال حدثنا شعبۃ عن ابی بکر بن حفص عن عروہ عن عائشہ، یہ روایت میں عائشہ صدیقہ کی ہے، فرماتی ہیں کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من جنابۃ، یہ وہ الفاظ ہیں کہ ایک برتن جنابت کی وجہ سے نہانا ہوتا، یا ہاتھ کے دھونا یا نہ دھونے کا کوئی تذکرہ نہیں، تو معلوم ہے کہ ہاتھ کو دھو کر کے آدمی داخل کرے تب بھی صحیح، اور بغیر دھونے کے داخل کرے تب بھی صحیح، تو عدم الذکر سے گویا کہ دلیل لیا گیا۔ وعن عبد الرحمن بن قاسم عن ابی عن عائشہ مثلہ، یہ ابو الولید کی دوسری روایت ہے، یہ جو حدیث نمبر 4 یہ بھی ابو الولید سے ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالک یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة من نسائه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک عورت یغتسلان من اناء واحد، تو یہاں بھی من اناء واحد کی بات ہے، حقیقت میں ترجمہ صراحتاً تو ثابت نہیں ہو رہا، استدلال بہی طور ہے کہ اس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کہ ہاتھوں کو دھو کر کے برتن سے اغتسال فرمایا یا بغیر دھونے کے کیا، یا اس بات کا تذکرہ نہیں ہے، تو معلومہ کہ بغیر دھونے کے بھی آدمی ہاتھ داخل کر سکتا ہے۔ زادہ مسلم و وہب بن جریر عن شعبہ من الجنابت کا لفظ، یعنی ان کے طرق میں من اناء واحد کے پیچھے من الجنابت کا لفظ بھی ہے۔ یہ جیسے امام کی عادت ہے کہ روایت کو بیان کرنے کے بعد تنبیہ علی اختلاف الالفاظ بھی کیا کرتے ہیں۔ آگے من افرغ بیمینی علی شمالی فی الغسل۔ یہاں پہلے آپ دو باتیں سمجھیں، جب آدمی غسل کرتا ہے تو اس میں آدمی دو کام کرتا ہے، ایک تو پانی ڈالتا ہے سب الماء، دوسرا یہ کہ آدمی اعضاء کو تھوڑا سا رگڑا بھی دیتا ہے، ہاتھ سے رگڑتا بھی ہے، تو یہ ہے دلق الاعضاء۔ تو نہاتے وقت یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، سب الماء اور دلق الاعضاء۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہانے کے وقت یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ سمجھیں کہ یہ بات طے ہے کہ افعال شریفہ میں دائیں ہاتھ استعمال کرنے کا حکم ہے، افعال خسیسہ رذیلہ گھٹیا درجے کے کاموں میں